الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا الصحیح للبخاری کا پہلا درس ہے، چونکہ شریعت کے دلائل میں حدیث نبویہ کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ پہلا درجہ قرآن مقدس کا ہے کیونکہ وہ آسمانی کتاب ہے، اس لیے ہم نے حدیث کو پڑھنے کا آغاز کیا ہے، اور حدیث کی بھی وہ کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار ہوتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ بدء معنی ابتدا یا آغاز۔ وقول اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان، انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی جانب اے پیغمبر، اے محمد ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح ہم نے وحی کی حضرت نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو باب باندھا ہے، یہ باب سوالیہ انداز میں ہے، استفہامی انداز میں ہے۔ حضرت نے سوال کیا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دراصل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ باب باندھتے ہیں تو اکثر ابواب کو وہ سوال کے ذریعے پیش کرتے ہیں، تاکہ سامع میں اس کے جواب کی جستجو اور تلاش پیدا ہو، تجسس پیدا ہو، اور حضرت پھر اس کا خود جواب نہیں دیتے بلکہ ناظرین کو حدیث کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں تاکہ ناظرین حدیث سے اس کا جواب تلاش کرے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف ویسے وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں خاص طور پہ کیوں کیا گیا، حضرت آدم کا ذکر کیوں نہیں ہے، حضرت شیس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ جی حضرت نوح علیہ السلام پہلے تشریعی نبی تھے، ان سے پہلے والے تمام انبیاء وہ تکوینی نبی تھے، لیکن اس جواب کو رد کر دیا گیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی احکامات ملے تھے، وہ بھی رسول تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کو بھی احکامات ملے تھے۔ پھر جواب دیا گیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام بھی پہلے وہ نبی ہیں جنہیں ستایا گیا تھا، جنہیں پتھر مارے گئے تھے، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی جواب دل کو لگتا ہے۔ اولو العزم میں سے پہلے پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وبه قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے بیان کیا، سفیان کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے بتلایا،
اور محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ سند ہے حدیث کی، دیکھیں کتنا خوبصورت سلسلہ ہے، اور ایک ایک شخص کے حالات کو چھانا گیا ہے، تحقیق کی گئی ہے، اس کے بعد راوی کو لیا جاتا ہے۔ جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، جس کے اعمال میں خرابی ہو، جو فاسق ہو، یا جس کا نظریہ صحیح نہ ہو، یا جس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو، ان سے حدیثیں نہیں لی جاتی۔ تو حضرت عمر فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور یقیناً ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ امرئ مانے آدمی، نوا ینوی نیت کرنا، ضرب یضرب سے ہے، رما یرمی کی طرح۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، پس جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کے حصول کے لیے، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تزوج کرنے کے لیے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وجہ سے حدیث کا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے، وہ ذکر نہیں کیا، باقی کتابوں کے اندر وہ ایک حصہ ملتا ہے کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے شمار ہوگی۔ بہرحال یہاں پہ دنیا کا ذکر کیا گیا کہ دنیا کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، دنیا ملے گی، اور اگر عورت سے نکاح کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے تو اسے عورت کا نکاح ہی حاصل ہوگا، ہجرت کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ بعض حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے، اس حدیث کا شان ورود ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اسے پیغام بھیجا تو اس نے شرط لگا دی کہ تم ہجرت کرو پھر میں آپ سے نکاح کروں، تو انہوں نے ہجرت کر لی۔ اب وہ جو عورت تھی انہیں ام قیس کہا جاتا تھا، اب اس شخص کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس، ام قیس کا مہاجر، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو حضرت نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی۔ عورت کا خصوصی طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے۔ اور اس عورت کا کیا نام تھا؟ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا نام قیلا تھا، قاف یا لام ہا یا گولتا۔ اور مہاجر ام قیس کا کیا نام تھا؟ اس کی پردہ پوشی، کہتے ہیں کہ پردہ پوشی کی وجہ سے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، مبہم رکھا گیا۔ بہرحال اب ہم حدیث کے جو راوی ہیں، رجال ہیں، ان کے مختصر سے حالات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمیدی ہیں، ہا پہ ضمہ ہے، میم پہ فتحہ ہے، اور یہ نسبت ہے ان کے جد اعلیٰ حمید کی طرف یا حمیدات قبیلے کی طرف۔ ان کی وفات 219 ہجری میں ہوئی۔ سفیان بن عیینہ مکی تابعی ہیں، امام شافعی کے مشائخ میں سے ہیں اور امام مالک کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کی وفات 198 ہجری میں ہوئی۔ یحییٰ بن سعید ہیں، یہ بھی تابعی ہیں اور مدینے کے قاضی رہے ہیں۔ ان کی وفات 143 ہجری میں ہوئی۔ محمد بن ابراہیم ہیں، تیمی کہلاتے ہیں، جن کی نسبت ہے تیم قریش کی طرف۔ ان کی وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ علقمہ ابن وقاص ابن ابی وقاص ہیں، ابن وقاص ہیں، یہ وقاص قاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ لیثی ہیں، یہ نسبت ہے لیث بن بکروز کی طرف۔ اور علقمہ کو ابن مندہ نے صحابہ میں شمار کیا ہے، لیکن باقی حضرات ان کو تابعی مانتے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب تعارف کے محتاج نہیں، عمر بن خطاب بن نفیل ہیں، نون پہ پیش ہے اور فا پہ زبر ہے۔ ان کی وفات، حضرت کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ بہرحال تشریح کی طرف آئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم اور جامع حدیث ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ ثلث الاسلام ہے، اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 3 احادیث پر ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہی ہے۔ اس کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور یہ اصول انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے، اور وہ اصول ہے اخلاص نیت کا۔ اللہ کریم نے سورۃ البینہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ بسا اوقات 2 آدمی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک کی نماز آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرے کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ فرق صرف نیت کا ہے۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ کے فرائض ادا کرنا، حرام سے بچنا، اور اللہ کے لیے سچی نیت رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، شکلوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، نیت خراب ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کتنے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جنہیں نیت عظیم بنا دیتی ہے، بڑا بنا دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کتنے بڑے عمل ہوتے ہیں جنہیں نیت چھوٹا کر دیتی ہے، صغیر کر دیتی ہے۔ اس حدیث کا دوسرا عام پہلو ہجرت کی مثال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کے لیے ہجرت شمار ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی عمل ظاہری طور پر ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اجر نیت کے مطابق ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آغاز میں اس حدیث کو کیوں لائے؟ تو جواب یہ ہے تاکہ طالب علم، محدث، خطیب، مدرس اور ہر مسلمان کو یہ پیغام مل جائے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ نیت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ کچھ فوائد حدیث ہیں، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اخلاص عمل کو اللہ کے ہاں مقبول بناتا ہے۔ ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی وجہ سے مختلف اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ تربیتی نکات ہیں، ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ طلب علم، دعوت، عبادات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے دل اور نیت کی مسلسل اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد عصر حاضر سے متعلق سوشل میڈیا کے دور میں نیکی کرتے وقت اخلاص کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دینی خدمات، خطابات، دعوتی کام شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں ظاہری نمائش عام ہو چکی ہے، اس لیے اخلاص کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا لوگوں کی تعریف کے لیے۔ اگر لوگوں کی تعریف کے لیے ہیں تو پھر اصلاح کریں۔ صدقہ و خیرات کی تصویر سازی کے ذریعے تشہیر سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ فی رعایت اللہ۔ السلام